السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سیکھیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اس نماز کو دن میں 1 مرتبہ یعنی 1 بار پڑھ لیا کرو۔ اگر دن میں 1 بار نہ پڑھ سکو تو جمعے کے دن 1 مرتبہ 1 بار پڑھ لیا کرو، اور اگر جمعے کے دن بھی نہ پڑھ سکو تو پھر مہینے میں 1 بار پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکو تو پھر زندگی میں 1 بار یعنی 1 مرتبہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے 10 فائدے اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے اگلے پچھلے اعلانیہ، چھپے ہوئے، چھوٹے بڑے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے یا غلطی سے کیے ہوئے، نئے ہو یا پرانے، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نماز کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں نیت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے ہم نیت کس طرح سے کریں۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر آپ نے دل کے اندر یہ ارادہ بھی کر لیا کہ بھائی میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، گھر کے اندر اگر مستورات ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ اس نماز کو پڑھنا چاہے، اگر انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے، تو اس لیے ہم نیت بھی جانیں گے۔ تو یہ 4 رکعت ہمیں پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت ہم کس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، اللہ اکبر، بس اس طرح سے جو ہے یہ نیت ہو گئی۔ اب اس کا نمبر 2 پہ آتا ہے طریقہ کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو ناظرین، صلاۃ التسبیح کی نماز کے اندر ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس روایت کے اندر یہ کلمہ یہیں تک بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ پورا کلمہ پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک اگر آپ پورا کلمہ پڑھیں گے تو اکثر علماء نے اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں، لیکن اگر آپ یہیں تک پڑھنا چاہیں تو یہیں تک بھی بہتر ہے، افضل ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی جو ہم ہر نماز میں جو ہے شروع کی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، تو ہم نے ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے فوراً بعد ہمیں 15 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے اور نماز کو پڑھنے کے، لیکن آج میں آپ حضرات کو سب سے آسان طریقہ جو ہے بتا رہا ہوں کہ ثنا کے بعد ہمیں 15 مرتبہ ہم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی اور سی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے سورت کے بعد 10 مرتبہ ہم اس کلمے کو پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد ہم پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب 3 بار پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں قومہ۔ تو قومہ کے اندر ہمیں پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا۔ پھر ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔
تو سجدے میں جانے کے بعد پہلے ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح ہم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سجدے کی ہی حالت میں 10 بار ہم اس کلمے کو پھر سے پڑھیں گے. پھر جب 10 بار ہمارا یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے. جب بیٹھیں گے تو پھر 10 بار اس کلمے کو پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پہلے ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ ہماری دوسری رکعت ہے. تو اس طرح سے ہمیں ایک رکعت کے اندر اس کلمے کو 75 مرتبہ ہمیں کہنا ہے. جب 75 مرتبہ ہو جائے گا تو 4 رکعت میں ہماری یہ 300 مرتبہ یہ کلمے کی تعداد ہماری ہو جائے گی. تو جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہی 15 مرتبہ پہلے اس کلمے کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے. سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. یعنی رکوع میں جانے سے پہلے ہمیں 25 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. تو 25 مرتبہ، ثنا کے بعد پہلی رکعت میں 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، یہ 25 ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھیں گے رکوع کی حالت میں، تو 35 ہو گیا. اور پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے سیدھے قوما میں 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، 45 ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اور پڑھیں گے تو 55 ہو گئے. رکوع سے جب سجدے سے جب اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے 65. پھر دوسرا سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اور پڑھیں گے. یہ ہمارا 75 ہو گیا. تو 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہمیں یہ مکمل کرنا ہے. اسی طریقے سے چاروں رکعت میں یہ ہمارا 300 مرتبہ ہو جائے گا. جب ہماری چاروں رکعت اس طرح مکمل ہو جائے گی، بس سلام پھیر دیں گے، ہماری یہ صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائیں گی. اب اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے دل کے اندر تمنا ہوگی. اور خصوصاً جیسے اب ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، پوری امت کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے پوری امت کو جو ہے نجات عطا فرما. اور پھر دوسری بات کہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. تو اس مہینے کے اندر جو ہے عام طور سے ہر انسان جو ہے فری ہوتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے، اور اپنے چچا کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ لیا کریں. تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو ہم روز بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ اتنا ہی وقت لگتا ہے. اور اس میں مطلب جیسا کہ اور بھی بہت ساری باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاحی صورت پڑھنی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ الگ الگ رکعت میں آپ کو جون سی بھی صورتیں یاد ہوں آپ وہ صورت اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. فقط والسلام. دعا کی درخواست ہے.